ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو فرمایا تم کہو قل آمنت باللہ، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وستقم، پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ ایمان لاؤ اور استقامت کے پاس ساتھ قائم رہو۔ یہ استقامت ہی ایسا امر ہے، فرمایا کہ دین کی ایسی بنیادی بات بتا دی کہ کسی اور سے سوال کی حاجت ہی نہ رہے گی۔ تو ناظرین کرام، ہر وہ عمل اپنانا چاہیے جس سے آدمی کو دین کے معاملات میں استقامت ملے، اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے آدمی استقامت کے جو برعکس معاملات ہوتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ اس کے ایمان کو ضائع کرنے والے وہ سبب بن جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے ان میں سے علم دین حاصل کرنا، علم ہوگا استقامت بھی ملے گی، کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، زبان کی حفاظت کرنا، کفر اور گناہوں سے بچنا، کافروں اور بد مذہبوں بلکہ فاسق اور فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، ان کی صحبتوں سے بچنا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا، مصائب اور آلام یعنی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا۔ اگر ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لمبی لمبی امیدیں نہ رکھنا، اور دنیا میں زہد قناعت اختیار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ترک کرنے کا کہا گیا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر بھی اور عمل پر استقامت ملے گی۔ اور بعض ایسی چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی ہے اس استقامت میں، اس میں علماء نے لکھا علم دین سے لا علم ہونا، جاہل ہونا ایک طرح کا، علم دین حاصل نہ کرنا، مسجد میں جانے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنے جانوں پر ظلم کرنا، اسی طرح فساق کی، فجار کی، بد مذہبوں کی ان کی صحبتیں اختیار کرنا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا حریص بنا دینا، اس کے اندر ڈال دینا، اور جب مصیبت کوئی پہنچے یا آزمائش پہنچے تو بے صبری کرنا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، بالکل مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہے، یا دنیا میں ایسا راغب ہے لمبی لمبی امیدیں تان کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ آدمی کو عمل سے بھی دور کرتی ہیں اور ایمان سے بھی معاذ اللہ دور کر سکتی ہیں، اور یہ چیزیں بن جاتی ہیں رکاوٹ کہ یہ استقامت نہ اختیار کرے۔ تو دین پر جو استقامت اختیار کرنی ہے، جو قرآن کے سورہ ہود میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کرو ایسے جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب جب مستقیم یعنی استقامت والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے وقت انتقال انہیں یہ خوشخبری ملتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں تمہیں کوئی غم نہیں، تمہیں کوئی خوف، نہ ڈرو نہ غم کرو، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے جنت کا انعام تیار کیا ہے، جس کا وعدہ ہے تم سے۔ تو ناظرین کرام، یہ جتنے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے استقامت میں مدد ملتی ہے، اور جن سے بچنا ہے جو کہ رکاوٹ بن جاتے ہیں استقامت کے لیے، تو ان سب پر وہ عمل کرنے کی نیت کیجئے، جن سے بچنا ہے ان سے بچیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور ہر طرح کے کفر اور شرک اور بد مذہبیت سے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے، بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔